بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجلس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 61۔ مجلس اول، چند پاکیزہ مقامات جن کا ائمہ ہدی اور شیعہ مخلصین سے گہرا ارتباط ہے۔ ویسے تو ساری کائناتی معصومین علیہ السلام کے وجود کی طفیل خلق ہوئی ہے اور تمام زمین پر انہیں تصرف خلافت حاصل ہے، جیسا کہ احوال فدق میں آپ اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے، مگر چند مقامات کو ذوات طاہرہ اور ان کے با اخلاص شیعوں سے خصوصی نسبت ہے۔ اس باب میں ہم ان مقامات کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ عرش مجید۔ شیخ اجل ابو الفتح رازی نے اپنی تفسیر میں حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کے دو الفاظ عرش و کرسی دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ رئیس المحدثین محمد بن یعقوب کلینی نے الکافی میں لکھا ہے کہ لفظ عرش سے مراد فلک ہشتم ہے۔ اسے فلک ثوابت بھی کہا جاتا ہے، اور اس مفہوم کی ازبغ بن نباتہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، آسمان و زمین اور ان میں بسنے والی تمام مخلوق کرسی کے درمیان ہے، اور یہ کلام حکمہ کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ قاضی بیضاوی بھی اسی نظریے کے حامی تھے، اور بعض روایات میں یہ الفاظ وارد ہیں، آسمان و زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ جنگل کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی حیثیت ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ عرش اور علی ابن ابی طالب کا باہمی تعلق کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کی توجہ اس روایت کی طرف دلانا چاہتے ہیں جسے قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں نقل کیا ہے۔ قاضی ابن قانے نے ابن حمرہ سے روایت کی، اس نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے ان کی تائید علی کے ذریعے سے کرائی۔ ابن مردویہ نے مناقب میں ابو سعید خدری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ رسول خدا کی زیارت کے قصد سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک ستون بنایا ہے جو اہل جنت کو یوں روشنی دیتا ہے جیسے کہ سورج دنیا والوں کو روشنی فراہم کرتا ہے، اسی صرف علی اور اس کے محب پائیں گے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ عرش پر تحریر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے اس مفہوم کو مد نظر رکھ کر اپنے قصیدے میں یہ مصرع کہا تھا۔ جب کچھ غالی اہل سنت نے امیر المومنین علیہ السلام کی یہ عظمت پڑھی تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے بزرگ آخر اس فضیلت سے کیوں محروم رہے، چنانچہ انہوں نے درج ذیل روایت گڑھی کہ حضرت نے فرمایا، میں نے عرش کے کنارے لکھا ہوا دیکھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں اور عمر فاروق ہیں اور عثمان ذوالنورین ہیں۔ سبحان اللہ، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، ذرا سی حق کی حرارت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے عرش پر اپنے اور اپنے حبیب کے ساتھ ان لوگوں کا نام تحریر کرتا جن کی آدھی سے زیادہ عمر شرک و بت پرستی میں بسر ہوئی ہے۔ دارالسلام جنت۔ دارالسلام یعنی سلامتی اور امن و سکون کا گھر ہے۔ وہ ایسا جہان ہے جہاں ہر دل کو بادشاہ پاؤ گے اور ہر شخص کو خوش و خرم پاؤ گے۔ صاحب کشف الغمہ نے عز الدین عبد الرزاق بن رزق اللہ بن ابو بکر محدث حنبلی کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، ابن عباس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے حبیب ہیں، حسن و حسین اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اور فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں، اور ان کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ خوارزمی نے کتاب المناقب میں حسن بصری سے روایت کی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو علی ابن ابی طالب فردوس میں بیٹھیں گے، اور فردوس جنت سے علی کے قد کے برابر بلندی پر واقع ہوگی، اور اس کے اوپر رب العالمین کا عرش ہوگا، اور اس کے کناروں سے جنت کی نہریں جاری ہو کر جنت میں پھیل جائیں گی۔
اور علی نور کی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے اور ان کے سامنے تسنیم جاری ہوگی۔ صراط سے وہی گزرے گا جس کے پاس علی کی امامت و ولایت اور اس کے اہل بیت کی ولایت کا پروانہ ہوگا۔ علی جنت پر جھانک کر نظر کریں گے، اپنے حبداروں کو جنت اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں حضرت ابو بکر کی زبانی یہ حدیث نقل کی ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک علی اس کے لیے پروانہ نہ لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک پر احسان فرمایا اور انہیں کوثر کا مالک بنایا، اور حبیب خدا نے اعلان کیا کہ میرے حوض کوثر کا ساقی علی ہوگا۔ علی اپنے دوستوں کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے اور اپنے دشمنوں کو حوض سے دھتکار دیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں یہ اشعار ارشاد فرمائے، جن میں آپ نے اپنی اس فضیلت کا اظہار ان الفاظ سے فرمایا: میں صاحب شمشیر علی ہوں اور قیامت کے دن حوض کا ساقی ہوں، اور پیغمبر خدا کا صاحب علامات بھائی ہوں۔ اور جب آپ نے مجھے دستار باندھائی تو فرمایا تھا تو میرا بھائی اور مادن کی کرامت ہے، اور میرے بعد تو ہی امامت کا حقدار ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اسی مضمون کے اشعار ارشاد فرمائے ہیں: ہم کوثر کے ساقی ہوں گے، اپنے دوستوں کو سیراب کریں گے اور دشمنوں کو وہاں سے ہٹا دیں گے، اور کسی بھی کامیاب ہونے والے کو ہمارے بغیر کامیابی نصیب نہیں ہوئی، اور جس کا سرمایہ ہماری محبت ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو ہمیں خوش کرے گا قیامت کے دن ہم بھی اس سے خوش کریں گے، اور ہم سے برائی وہی کرے گا جس کی ولادت مشکوک ہوگی۔ جو ہمارے حق کا غاضب ہو تو قیامت کے دن وہ اپنی سزا پائے گا۔ امام شافعی نے اپنی مناجات میں کہا ہے: خدایا معیشت کے لیے میرے سوالات پورے فرما، تجھے آل رسول کے حق کا واسطہ مجھے معاف فرما۔ سید الاولیاء شوہر بطول علی کے ہاتھوں سے مجھے کوثر کا جام پلا۔ علامہ دوالی کا تعلق مسلک شافعی سے تھا، انہوں نے اپنی روایات میں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لوگوں کو تعلیم دی: جاؤ ساقی کوثر سے کوثر طلب کرو، اور کوثر کی کثرت سے وحدت کی میں طلب کر کے پیو، جس کے پینے والا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ میں کی طرف اشارہ ہے، اگر طاقت رکھتے ہو تو جا کر پیو۔ لطیفہ: محمود صباغ نیشاپوری ایک ذہین شیعہ تھے، وہ حج کرنے گئے۔ شریف مکہ نے انہیں ماورائے نہر کے علماء کے ساتھ دعوت طعام دی، اور طعام کا انتظام ایک حوض کے کنارے پر تھا۔ بہر نو تمام مہمان اس حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا: حوض کوثر بھی اس حوض کی طرح سے مربع صورت ہوگا، اور اس کے ایک ایک کنارے پر 4 یاروں میں سے ایک یار بیٹھا ہوگا اور ہمیں کوثر پلائے گا۔ محمود صباغ نے یہ سنا تو برداشت نہ کر سکے، اٹھ کر کہا: دوستو، تم نے غلط کہا، حوض کوثر مربع نہیں بلکہ گول صورت میں ہوگا، اور اس کا ساقی حیدر کرار ہوگا، اور تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نہیں دے گا، اور تمہیں سقر و حاویہ روانہ کرے گا۔ اگر کسی نے نعمات جنت کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو جامع کافی کی طرف رجوع کرے، اسے گوہر مراد حاصل ہوگا۔ اعراف فرمان خدا بندی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 46۔ اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر شخص کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ لفظ اعراف عرف کی جمع ہے، اور اعراف اور عرف بلند مقام کو کہتے ہیں، اور اسی لیے مرغ کی قلغی کو عرف الدیگ کہا جاتا ہے۔ مرزا قاسم گنادی نے عرف اور عرف الدیگ کے ترجمے کو فارسی میں خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے: تمام برج اور چوبارے سر سے چوٹی تک مرغ کی قلغی کی طرح خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اعراف کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے لکھا ہے: اعراف جنت و جہنم کے درمیان ایک بلند مقام کا نام ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سورہ حدید آیت نمبر 13 ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا، میں اسی اعراف کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اعراف بھی دوزخ کا ہی ایک محلہ ہے جس کے رہنے والے دوسرے دوزخیوں کو پہچانتے ہوں گے۔ اور اعراف کے مختلف صحیح ترین قول وہ ہے جسے ابو الفتوح رازی نے تفسیر سالبی کے
حوالے سے جویر بن سعید سے اور اس نے عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعراف صراط سے بلند مقام ہوگا اور اس پر حمزہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، جعفر طیار اور حیدر کرار کھڑے ہوں گے، اور وہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کو ان کے علامات سے پہچانیں گے۔ ان کے دوست سفید چہرے والے، ان کے دشمن سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ یہ بات انتہائی واضح ہے کہ ان کے دوست شیعہ ہی ہوں گے، اور روز عاشور عید منانے والے افراد ان کے ہرگز خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ آج بھی ماورائے نہر اور شام میں بہت سے ناصبی ایسے ہیں کہ جو دشمنی حیدر کو جزو اسلام و ایمان مانتے ہیں، اور دشمنان علی کی روایات کو صحیح اور موثق قرار دیتے ہیں، اور انہیں صادق الحجہ راوی تسلیم کرتے ہیں۔ اور احمد بن حنبل نواسب کا ایک امام ہے جو کہ ذوالصدیہ کی نسل میں تھا۔ اس کا مشہور قول ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک علی سے تھوڑی سی عداوت نہ رکھے۔ گروہ نواسب کا ایک اور فرد قاضی ابن خلقان ہے۔ اس نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں علی بن جہام قرشی ناصبی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ وہ کہا کرتا تھا، علی بن ابی طالب کی محبت اور تسنن کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ ان نظریات سے واضح ہوتا ہے کہ اگر یہ گروہ زبان سے محبت اہل بیت کا دعویٰ بھی کرے تو اس دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کے دل آل محمد کی کدورت سے لبریز ہیں۔ شیخ اجل محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی اسناد سے الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا، آپ نے فرمایا، ایک دن ابن قواہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی، سورہ اعراف آیت نمبر 46۔ اعراف پر کچھ مرد موجود ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی نشانی سے پہچانیں گے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہی اعراف پر ہوں گے، ہم اپنے مددگاروں کو ان کی علامات سے پہچانیں گے، اور ہم ہی وہ اعراف ہیں جن کی معرفت کے بغیر خدا کی پہچان نہیں ہوتی، اور ہم ہی وہ اعراف ہیں جن کی پہچان قیامت کے روز اللہ صراط پر کرائے گا۔ جنت میں وہی داخل ہوگا جسے ہم پہچانیں گے، اور دوزخ میں وہ جائے گا جسے ہم نہ پہچانیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے بندوں کو اپنی معرفت کرا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں اپنے دروازے بنایا، اور ہمیں اپنا صراط اور راستہ بنایا، اور ہمیں اپنے تک آنے کا ذریعہ بنایا۔ جس نے ہماری ولایت سے انحراف کیا، ہم پر کسی غیر کو فضیلت نہیں دی، تو ایسے لوگ راہ حق سے منحرف ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنت و دوزخ کے قسیم ہیں، اس کے لیے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ عمر بن شیبہ نے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، گویا میں تمہیں قیامت کے دن اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں اوسط نامی درخت کا ایک عصا ہے، تو کچھ لوگوں کو جنت اور کچھ لوگوں کو دوزخ کی طرف روانہ کر رہا ہے، اور دوزخ سے کہہ رہا ہے، یہ تیرا ہے، اسے وصول کر، کیونکہ یہ میرے دشمنوں میں سے ہے، اور اسے چھوڑ دے، یہ میرے دوستوں میں سے ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح سے ایک غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، اس طرح اس دن دوزخ اس غلام سے بھی زیادہ علی کی اطاعت گزار ہوگی۔ امام شافعی نے کیا ہی خوب کہا تھا، علی کی محبت دوزخ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ علی دوزخ و جنت کا تقسیم کرنے والا ہے۔ علی مصطفیٰ کا برحق وسیع ہے۔ علی انسانوں اور جنات کا امام ہے۔ روایات میں کہ حارث ہمدانی نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا، میں دو چیزوں سے بڑا خائف ہوں، قبض روح کی تکالیف سے ڈرتا ہوں، اور پل صراط سے ڈرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دوست وہاں مطمئن و آسودہ ہوں گے، اور میں وہاں موجود ہوں گا، اپنے تمام دوستوں اور دشمنوں کو پہچانوں گا، اور وہ مجھے پہچانیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے حارث ہمدانی، جو بھی مرے مجھے دیکھتا ہے، خواہ مرنے والا مومن ہو یا منافق، مرنے سے پہلے مجھے ضرور دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ مجھے پہچانتی ہے، اور میں اس کی وصف اور اس کے نام اور اس کے افعال کو پہچانتا ہوں۔ اور جب تو صراط پر میرے سامنے آئے تو کسی ٹھوکر اور لغزش کا خوف نہ کرنا۔ جب تو دوزخ کے اوپر پل صراط سے گزرے گا تو میں دوزخ سے کہوں گا، اسے چھوڑ دے، اس شخص سے قریب نہ آ۔
اسے چھوڑ دے، اسے قریب مت آ، کیونکہ اس کی رسی وسیع کی رسی سے متصل تھی۔ میں تجھے پیاس کے وقت ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلاؤں گا جسے تو مٹھاس کی وجہ سے شہد سمجھے گا۔ یہ سب کچھ ہمارے شیعوں کے لیے مخصوص ہے، ان کے متعلق جو میری آرزو ہے اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اس مقام کی مناسبت سے آپ یہ روایت بھی ضرور پڑھیں۔ ابو سلط ہروی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک دن امام علی رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں گئے اور دربار میں مخالف علماء سے حضرت کا مباحثہ ہوا۔ آخر میں انہوں نے آپ سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مقصد ہے؟ اے علی، تو جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ان کے قسیم جنت و نار ہونے کا ایک مفہوم یہ کہ علی کی محبت جنت کا سبب اور علی کی دشمنی دوزخ کی موجب ہے، لہٰذا جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ مامون سمیت جملہ حاضرین محفل نے آپ کے جواب کو بےحد پسند کیا۔ ابو سلط کہتے ہیں، جب امام علی رضا علیہ السلام دربار سے اپنے بیت الشرف تشریف لائے تو میں نے کہا، مولا آج تو آپ نے بڑے احسن انداز سے حق کو واضح کیا اور آپ کی اس تقریر دل پذیر سے مردہ دلوں کو زندگی ملی۔ یہ سن کر امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، ابو سلط، جو کچھ میں نے دربار میں کہا وہ تو ان کے اصول مذہب کو مد نظر رکھ کر کہا ہے، ورنہ مذہب اہل بیت یہ کہ قیامت کے دن امیر المومنین پل صراط پر کھڑے ہوں گے، نیچے دوزخ ہوگی اور جب لوگوں کا پل سے گزر ہوگا تو آپ دوزخ سے فرمائیں گے، دوزخ اسے پکڑ لے، یہ میرے دشمنوں میں سے ہے، اور اسے چھوڑ دے، وہ میرے دوستوں میں سے ہے۔ مخالفین کا اعتراض اور اس کا جواب۔ مذہب حقہ کے مخالفین میں سے ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے فضائل الروافض رکھا۔ اس کتاب میں موصوف نے شیعوں پر اعتراض کرتے ہوئے یوں گلفشانی کی، مذہب شیعہ میں تفویض کا عقیدہ پایا جاتا ہے اور تمام شیعہ مفوضہ ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تمام کام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر دیے ہیں، اسی لیے یہ علی کو قسیم الجنہ والنار کہتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ قرآن مجید کی اس آیت کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 40، اللہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، مگر شیعوں نے اللہ کا یہ اختیار بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر رکھا ہے۔ اور رافضی یہ کہتے ہیں کہ علی قیامت کے دن ہمارے بزرگوں اور ان کے پیروکاروں کو دوزخ روانہ کرے گا، اور رے کے موچیوں اور آبا کے کلاؤ سازوں اور قوم کے جولاہوں اور ورامین کے احمقوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ اس زازہ خائی کا جواب دیتے ہوئے شیخ عبدالجلیل رازی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، اگر اس طرح کی تفویض سے احکام الہی میں فرق آتا ہے اور اس تفویض کی وجہ سے شیعہ مفوضہ قرار پاتے ہیں تو پھر اس ملت اسلامیہ میں ایک بھی موحد موجود نہ ہوگا، کیونکہ امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام فرشتوں کے ذمے لگائے ہوئے ہیں اور وہ ان اعمال کو بجا لاتے ہیں۔ مثلاً کوئی فرشتہ بندوں کے رزق پر موکل ہے، اور کوئی فرشتہ ہوا پر، اور کوئی بادل پر، اور کوئی زراعت پر موکل ہے، اور زبانیہ دوزخ پر موکل ہے، اور اللہ نے شریعت اور دین کے معاملات کو انبیاء کے سپرد کیا ہے، اور علماء دین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے پر موکل ہیں، اور اعمال کی نگہبانی پر کارامن کاتبین موکل ہیں، اور موت پر حضرت اسرائیل موکل ہیں۔ اگر مذکورہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کوئی مسلمان مفوضہ نہیں بنا تو حضرت علی علیہ السلام کو قسیم النار والجنہ سمجھنے سے بھی کوئی مسلمان مفوضہ قرار نہیں پاتا۔ ہاں یہ سچ ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے، سورہ مدثر آیت نمبر 30، دوزخ کے 19 نگران ہوں گے۔ یہ سچ ہے، دوزخ کا خالق اللہ ہے اور عذاب کے نگران 19 فرشتے ہیں، لیکن عذاب وہ اسے دیں گے جسے علی دوزخ میں روانہ کریں گے۔ اگر ہمارے کرم فرماؤں کو برا نہ لگے تو انہوں نے جمع قرآن کو حضرت عثمان کے سپرد کر کے اللہ کے اختیار میں انہیں شریک کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
سورہ قیامت آیت نمبر 17۔ قرآن کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت کرانا ہماری ذمہ ہے۔ اگر ہمارے کرم فرما اللہ کے اس اختیار کو حضرت عثمان کے سپرد کر کے مفوضہ نہیں بنے، اور خلیفہ بنانا بھی خدا کا کام ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ضرور خلیفہ بنائے گا۔ اب خلیفہ بنانا تو اللہ کا کام ہے، لیکن ہمارے مخالفین نے یہ اختیار حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح کے سپرد کر کے کیا عملاً اپنے مفوضہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا؟ علاوہ ازیں شریعت بنانا بھی اللہ کا فعل ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے استحسان فقہ کے تحت یہ فریضہ علماء و مجتہدین کے سپرد کر دیا۔ اب خدا را ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ تینوں نظریات قائم کر کے اللہ کو معطل مانا ہے، یا نظریات رکھنے کے باوجود بھی آپ نے اللہ کو علی کل شیء قدیر تسلیم کیا ہے؟ اگر آپ یہ سب کچھ مان کر بھی موحد ہیں تو شیعہ حضرت علی کو قسیم النار و جنہ سمجھ کر مفوضہ کیوں ہیں؟ باقی رہا یہ اعتراض کہ شیعوں کا یہ نظریہ کہ علی صحابہ و تابعین کو دوزخ میں ڈالیں گے اور قم، تہران، کاشان و تبریز کے موچیوں اور جولاہوں کو جنت میں روانہ کریں گے، تو اس سوال کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شیعہ یہ نہیں کہتے کہ علی انہیں جنت میں بھیجیں گے، بلکہ قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے کہ جو بھی ایماندار ہیں اور جن کے اعمال نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی علاقے اور سرزمین سے ہو اور خواہ ان کا پیشہ کوئی بھی ہو۔ اور اس کے برعکس جو بھی اسلام کے اصول و فروع کے مخالف ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، خواہ وہ کسی بھی علاقے، کسی بھی قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دولت و جاہ و منصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معیار فضیلت تقویٰ ہے۔ بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں وہی زیادہ عزت کے لائق ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ کعبہ شریف کا کائنات کا اشرف ترین مقام ہے۔ اس کی حرمت و عظمت کے لیے یہی کہنا کافی کہ اس کا دوسرا نام بیت اللہ حرام ہے۔ کعبہ مکعب شکل میں واقع ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات میں بننے والا پہلا گھر ہے، اور تمام سابقہ امتیں اس گھر کا احترام کرتی تھیں اور اس کی فضیلت کا اعتراف کرتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس باعظمت گھر کا طواف کیا، اور جب دنیا میں طوفان نوح آئے تو اس فرشتے اس گھر کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ پھر یہ گھر دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمانے خدا بندی کے تحت اس کی بنیادوں کو بلند فرمایا اور تعمیر کعبہ کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حکم خدا بندی سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اس گھر کے حج کی دعوت دی۔ بہرحال کعبہ شریف کے بہت سے فضائل و خصائص ہیں۔ خصائص کعبہ کی تفصیل کے لیے معجم البدان کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ کے اس گھر کو مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ خصوصی نسبت ہے، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت کعبہ میں ہوئی، اور بلا شبہ یہ آپ کی عظیم فضیلت آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہے، کیونکہ نہ تو آپ سے قبل اس گھر میں کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی آپ کے بعد اس گھر میں کوئی پیدا ہوگا۔ کتاب بشر المصطفیٰ میں زید بن قنب سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اور عباس بن عبد المطلب اور بنی عبدالدار کا ایک گروہ کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد آئیں، اور ان پر زچگی کے آثار نمودار تھے، اور انہوں نے آ کر یہ دعا مانگی: پروردگارہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے طرف سے جتنے رسول آئے ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے جد طاہر ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، اور اس نے ہی اس گھر کو بنایا تھا، تجھے اس گھر کے بنانے والے اور تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے شکم میں ولادت کے لمحات میرے لیے آسان فرما۔ زید بن قنب کہتے ہیں کہ جیسے ہی بی بی کی دعا ختم ہوئی، دیوار کعبہ میں شگاف پیدا ہوا اور بی بی کعبے میں داخل ہو گئیں اور ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئیں، اور دیوار دوبارہ مل گئی، اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے بیت اللہ کا تالا کھل جائے اور ہم بی بی کی خیریت دریافت کر سکیں، لیکن کسی طرح سے بھی تالا کھلنے میں نہ آیا۔ اس سے ہم نے سمجھ لیا کہ اس میں اللہ کا کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ 4 دن گزرنے کے بعد بی بی کعبہ سے باہر آئیں تو ان کے ہاتھوں میں علی موجود تھے۔
مادر علی علیہ السلام کا خطبہ۔ جب بی بی علی کو اٹھائے ہوئے کعبے سے باہر آئیں تو انہوں نے حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تمام سابقہ مستورات پر فضیلت دی گئی، کیونکہ آسیہ بنت مزاحم نے چھپ کر اللہ کی عبادت اس مقام پر کی جہاں مجبوری کے بغیر اللہ کو پسند نہیں کہ اس جیسے مقام فرعون کے گھر میں عبادت کی جائے، اور مریم بنت عمران نے اپنے ہاتھوں سے خشک درخت خرما کو ہلایا تھا تو اس سے تازہ کھجوریں گری تھیں جو انہوں نے کھائی تھی، اور میں اللہ کے محترم گھر میں داخل ہوئی تو میں نے جنت کے پھل اور بہشت کا رزق تناول کیا۔ جب میں نے کعبہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک ہاتف نے مجھے آواز دے کر کہا، فاطمہ اس کا نام علی رکھنا، یہ علی ہے اور اللہ علی الاعلیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اور اسے میں نے اپنے ادب سے مؤدب بنایا، اور میں نے اسے اپنے گوہر سے علم کا محرم بنایا ہے، اور یہی علی میرے گھر میں بتوں کو توڑے گا، اور یہی میرے گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے گا، میری تقدیس و تجمید بیان کرے گا۔ خوش بختی ہے اس کے لیے جو اس سے محبت کرے اور اس کی اطاعت کرے، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس سے بغض رکھے اور اس کی نافرمانی کرے۔ سید حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مولا کائنات کی اس فضیلت کو یوں نظم کیا، علی کو اس کی والدہ نے پروردگار عالم کے حرم میں جنم دیا۔ جنم دینے والی ماں پاکیزہ لباس اور کریمہ تھی، وہ خود بھی پاک تھی اور پیدا ہونے والا مولود بھی پاک تھا اور مقام ولادت بھی پاک تھا۔ علی اس رات پیدا ہوئے جس رات نہ ستارے آسمان سے غائب تھے اور قمر منیر کے ساتھ 7 ستارے طلوع ہوئے تھے۔ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آج تک دائیوں نے کسی ایسے بچے کو کپڑوں میں نہیں لپیٹا۔ بعض اہل دل یہ کہتے ہیں کہ علی کی ولادت باسعادت کی وجہ سے کعبہ کا طواف واجب کیا گیا تھا۔ علی چونکہ مولود حرم تھے لہٰذا اللہ نے حرم کی صفائی کے لیے بھی انہی کا انتخاب کیا، اور علی نے 2 مرتبہ بیت اللہ کے بت توڑے، پہلی مرتبہ آغاز اسلام کے وقت توڑے اور دوبارہ فتح مکہ کے وقت بت توڑے۔ فتح مکہ کے وقت بت توڑنے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، اور اہل مکہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لہٰذا ہم یہاں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے دعوت اسلام کے آغاز میں بت شکنی کا واقعہ خود بت شکن کی زبانی تحریر کرتے ہیں۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے کعبہ آئے، اور ہم کعبہ میں داخل ہوئے تو آن حضرت نے مجھے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، آپ میرے کندھوں پر سوار ہوئے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ میں انہیں اٹھانے سے قاصر ہوں، تو آپ میرے کندھوں سے اترے اور خود بیٹھ گئے اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں، اور جب میں آپ کے کندھوں پر سوار ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں اس قدر بلندی پر آ گیا ہوں، اگر چاہوں تو عرش اعظم کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ پھر میں بیت اللہ پر چڑھ گیا۔ بیت اللہ کی چھت پر پیتل اور تانبے کے بت رکھے ہوئے تھے، میں نے انہیں ہٹانا شروع کیا۔ رسول خدا نے فرمایا، علی انہیں پھینک کر توڑ دو۔ میں انہیں پھینکتا تھا تو بت یوں ٹوٹ جاتے تھے جیسے کہ شیشہ ٹوٹتا ہے۔ بتوں کو توڑنے کے بعد میں نیچے اترا، پھر میں اور رسول خدا لوگوں سے چھپتے چھپاتے اپنے گھر آئے۔ اس واقعے کی حکمت شیخ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ چہل حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، بت شکنی کے وقت حضرت امیر علیہ السلام کو دوش نبوت پر سوار کرنے میں ایک حکمت یہ تھی کہ رسول خدا ہمیشہ علی کی نصرت و مدد کے ساتھ بت پرستی کی تردید اور مذمت کرتے رہتے تھے، اسی لیے آپ نے اپنے دوش پر علی کو سوار کر کے لوگوں کو عظمت علی کی طرف متوجہ کیا تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ شجر نبوت پر ثمرہ امامت کتنا حسین نظر آتا ہے۔ نمبر 2، امیر المومنین کو دوش نبوت پر سوار کرنے میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ لوگ دیکھ لیں کہ محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور آن حضرت معصوم تھے، اسی لیے وہ کسی غیر معصوم کا بوجھ اٹھانے پر ہرگز تیار نہ تھے، لہٰذا آن حضرت نے علی کو دوش نبوت پر بلند کر کے لوگوں کو دکھایا کہ علی بھی میری طرح سے معصوم ہے۔ نمبر 3، علی کو اپنی دوش پر بلند کرنے میں ایک اشارہ یہ بھی پنہاں تھا کہ آج میں نے علی کا بوجھ اٹھایا ہے،
اور کل علی میرے تمام قرضوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے اور میری شریعت اور میرے احکام کا بوجھ بھی علی اٹھائیں گے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بیان کردہ حکمتوں سے بھی زیادہ اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کسی نے اس منظر کو کتنی خوشنما انداز میں بیان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں۔ حاضر خدمت ہوتے ہیں پارٹ نمبر 6 کے ساتھ اگلے حصے میں۔